We are about to begin our session titled Nayi Purani Urdu Nazm. Please switch off your mobile phones or put them on silent mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. We have designated a book signing area outside Parveen Shakir's speaker lounge. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Our moderator for this session is Saeed Ahmed. He is an Islamabad-based Urdu poet, writer and translator. He earned his PhD degree in literary research on the topic Influence of Western Thought on the Modern Urdu Poem. He has 3 books to his credit, including 2 poetry collections, as well as a translation of the epic The Errors of Civilization by Kazakh poet Mukhtar Shakhanov. Dr. Ahmed edits a reputed poetry magazine named Muassir Shairi. معزز خواتین و حضرات، اسلام آباد لٹریری فیسٹیول کے اس پروگرام میں جس کا عنوان نئی پرانی نظم، ہم سب شریک ہیں۔ پروگرام کے شرکاء کا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر روش ندیم، جو جدید اردو نظم کا ایک بہت اہم نام ہے۔ 2 کتابیں ان کی نظم کی شائع ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ منٹو کی عورتیں، تیسری دنیا کا فلسفہ انکار اور اردو ادب میں تحریکوں کا زوال۔ محترمہ کشور ناہید صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سب جانتے ہیں، اور فہمیدہ ریاض بھی اردو نظم کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں ان سب کے آپ سے جو ہے استقبال کے لیے چاہوں گا کہ بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے۔ اردو نظم جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، ایک طویل روایت ہے اس کی، لیکن جس خصوصی نظم کے حوالے سے ہم آج گفتگو کرنا چاہیں گے اس کا تعلق 20ویں صدی کی نظم سے ہے، نئی نظم۔ البتہ جو پرانی نظم ہے اس کے بہت سے حوالے ظاہر ہے اس گفتگو میں آتے رہیں گے، چاہے وہ نذیر اکبر آبادی ہیں، خارجی ماحول کی عکاسی کرتی ہوئی نظم ہے، قدیم نظم، لیکن وہ نظم جس کا آغاز جدیدیت کی تحریک کے ساتھ ہوا، یہ ہمارا خصوصی حوالہ رہے گا۔ نئی نظم جو ہے یہ بجائے خود 1960 کی نظم کے لیے بھی جو ہے یہی نام تجویز کیا گیا تھا، اور اس نظم کو جو ہے خصوصی طور پر جدیدیت یا جدید نظم جو ہے وہ کہا گیا۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر روش ندیم کچھ نئی پرانی کی وضاحت کر دیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو ٹاپک آپ نے بتایا ہے نئی پرانی نظم، اس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو چیزیں اور طرح سے ہیں، اور کلاسک اور جدید نظم کے تناظر میں دیکھیں تو چیزیں اور طرح کی ہیں۔ تھوڑے سے پس منظر میں جاؤں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کلاسک جو عہد تھا اس میں غزل کے علاوہ جو بھی شاعری ہوتی تھی وہ نظم کہلاتی تھی۔ تو گویا 2 بڑی تقسیم، ایک نظم اور ایک غزل تھی، اور نظم میں مخمس، مسدس، اشوب، شعر اشوب، ریختی، قطع، رباعی، سارا کچھ شامل تھا۔ پھر ایک نئی شاعری کا آغاز جو ہوا جس میں انجمن پنجاب کا حصہ ہے، اور یہ روایت حالی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھی، اور پھر ایک ٹرن ہمیں 2 طرح کے ٹرن اور ملتے ہیں۔ ایک اقبال کے ہاں جو پابند نظم میں رہتے ہوئے نئے موضوعات کے ساتھ انہوں نے جو اپنا اظہار کیا۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کا جو انداز ہے، جو وہ موضوعات ہیں، وہ غزل میں بھی ہیں اور وہ نظم میں بھی ہیں، لیکن وہ جس صنف کا تعین کرتے ہیں وہ مرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اور جزء پابند نظم ہے۔ شمس امان فاروقی نے لکھا ہے کہ ان کی جو غزلیں ہیں وہ بھی چونکہ ان کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے ہیں تو اپنی کلیت میں ہم ان کو بھی کہیں نہ کہیں نظم کے اندر ہی ایڈجسٹ کریں گے، تو وہاں ہمیں تفریق جو ہے نظم اور غزل کی بہت مٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔
پھر محمد حسین آزاد کے ایک شاگرد نے پہلی دفعہ آزاد نظم کا ہمیں تجربہ کرتے ہوئے ملتے ہیں، جو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے حوالے سے لکھی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر آگے کہانی چلتی ہے جو صدق حسین خالد اور نون میم راشد کے ہاں ہوتے ہوئے چیزیں بالکل ہمیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو آج 20ویں صدی میں جدید نظم کہا گیا ہے وہ وہی ہے جو راشد سے شروع ہوتی ہے، اور جس کے اندر نیا طرز احساس، نئی طرز فکر، نئی ڈکشن، نئے استعارے، نئی تشبیہات، نیا لہجہ، نئی کیفیات، نئے مزاج، یہ سارا کچھ جو تھا اس کا اظہار کر رہا تھا. اور بین بہت ساری صورتیں نظم کی جو پرانی تھیں وہ چلتی رہیں اور وہ اپنے تجربات کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں. مثلا اختر حسین جعفری تک آتے آتے نظم جو ہے وہ کچھ کی کچھ بن گئی، لیکن اختر حسین جعفری کی نظم کیا اس سینس میں جس کو ہم جدید نظم کہتے ہیں وہ گنی جائے گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور ایک بحث کا متقاضی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا جی آئے ہیں، اس میں مجید امجد آئے ہیں، اور بات آتے آتے فہمیدہ ریاض اور بعد میں آپ جیسے لوگوں تک پہنچی ہے. اب اس میں ایک بات اور توجہ طلب ہے کہ راشد کی نظم کو جدید نظم کہا گیا، لیکن 60s میں جب افتخار جالب جیسے نوجوان اس دور کے سامنے آئے تو انہوں نے راشد کی جدید نظم کے خلاف بھی ایک ریاکشن دیا اور کہا کہ ہم نئی نظم کے لوگ ہیں. تو جدید اور نئی کی بحث وہاں پر بھی شروع ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم آج جدید نظم کہتے ہیں وہ دراصل آزاد نظم ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ نثری نظم بھی ہو جاتی ہے. وہ نئی سینسیبلٹی کے ساتھ ایک گلوبل سطح پر سے ہوتی ہوئی اپنے لوکیلز کے ساتھ جڑتی ہے اور چیزوں کو ایک نئے انداز میں، زندگی کو، انسان کو، خدا کو ایک نئے انداز میں دیکھتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ غزل کی جبریت سے آزاد ہے اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ساختیہ رکھتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ متقاضی اس بات کی ہے کہ غزل کا نقاد اس پر بات نہ کرے. نئی نظم، جدید نظم کی تنقید کچھ اپنی شعریات مانتی ہے. جدید نظم جو ہے وہ غزل کے جبر سے آزاد ہے، ڈاکٹر روش ندیم کا خیال ہے. اس حوالے سے مجھے ایک بہت اہم سوال جو ہے کشور آپا سے پوچھنا ہے، اور وہ نظم کے ابتدائی سالوں میں اٹھنے والی اس بحث سے ہے جس میں اس کا تقابل غزل سے کیا گیا اور جدید نظم کے اظہار کو برتر تصور کیا گیا. غزل اور نظم کا جو سفر ہے یہ صدیوں سے متوازی چل رہا تھا. 20ویں صدی میں ایسے کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر یہ تصور کیا گیا کہ غزل جو ہے وہ شاید اظہار کی وہ سطح نہیں رکھتی جو نظم میں ممکن ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ آپ خود غزل کی بھی اور نظم کی بھی شاعرہ ہیں، کیا واقعی غزل میں کچھ محدود اظہار ہی ممکن ہوتا ہے اور نظم ہی ایک وسیع کینوس جو ہے وہ رکھتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں احسان دانش سے بات کر رہی تھی کہ آپ کو نئی نظم کیوں پسند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا دیکھو غزل میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ دیں 7واں شعر بہت اچھا تھا وہ سنا دو، اب نظم میں ہم کیسے کہیں گے کون سا 7واں شعر اچھا تھا. تو گویا ان کا انتظام اور ان کا ذہن یہ تھا کہ جو وہ سمجھیں اس طریقے سے ہو. نئی نظم کا اظہار جو ہے وہ اصل میں ترقی پسند مصنفین کے زمانے میں اپنے آپ کو مخدوم محی الدین کے حوالے سے، سجاد ظہیر کے حوالے سے، ان سب لوگوں کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے، منظر نامہ بنتا جاتا ہے. اور پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نظم میں لکھنے والے جو ہیں وہ اپنے ضمیر کی آواز کو اور اپنے ماحول کی تمام منظر نامے کو کیسے پیش کر رہے ہیں. ہرچند غزل میں بھی یہ چیز بعد میں آئی، سن 60 کے بعد آئی، اور سن 70 میں تو بے شمار آئی، کیونکہ ضیاء الحق لا حول ولا قوت
کا زمانہ آ گیا اور اس کے بعد غزل کو بھی اس لیے بہت اپنی تلمیحات اور اسلوب بدلنے پڑے کہ سامنے لانے والی چیزوں کو ہم لا نہیں سکتے تھے. ہمارے اندر ایک سپاہی بٹھا دیا گیا تھا. ہم لوگوں نے اس زمانے میں نظمیں جو لکھی، وہ نظم جو تھی وہ اس میں ظاہر اور باطن بہت واضح طور پر جس نے لکھا وہ فہمیدہ ریاض ہے. چادر چار دیواری جیسی نظم نہ پہلے لکھی گئی تھی اور نہ بعد میں لکھی گئی ہے. اور اسی طرح کی جو نظمیں آتی رہیں، افضال احمد کی نظم جیسی اس زمانے میں لکھی گئی، بعد میں نہیں لکھی گئی. باقی باتیں میں بعد میں اور بہت سی ہیں جو بعد میں کروں گی. پہلے فہمیدہ سے کہوں کہ وہ سنا دے، کچھ نظم ہی سنا دے. جی نظم کے علاوہ یہ اسی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مزاحمت کا ایک رویہ جو ہے یہ پوری آزاد نظم میں جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. خصوصی طور پہ جو ہے وہ ادوار جو کہ یہاں پہ آئین کی معطلی کے رہے، ان میں شاعروں نے بہت بھرپور اظہار کیا. فہمیدہ اس میں جو ہے وہ بہت آگے. آپ خود جو ہے اس حوالے سے بہت اہم نام ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو نظم ترقی پسند فکر کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے اس میں اسلوب جو ہے وہ بہت براہ راست ہے، جبکہ ہلکار باب ذوق کی نظم جو ہے احتجاج تو اس میں بھی نمایاں ہے. تو ان دونوں نظموں کا جو کمپیریزن ہے وہ آپ کیسے کر پائیں گی؟ یا یہ سمجھتی ہیں کہ احتجاج کے حوالے سے یا مزاحمت کے حوالے سے ترقی پسند رو کی نظم جو ہے وہ آگے رہی ہے اور ہلکار باب ذوق کی نہیں، جبکہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہلکار باب ذوق کے جو نظم نگار ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا قد نکال رہے ہیں اور وہ حاوی ہو رہے ہیں ترقی پسند نظم نگاروں پر؟ دیکھیے گا، جو اب تک گفتگو ہوئی اس میں چند ایک چیزیں اٹھا کر اگر ہم بات کریں، جو نئی نظم ہے بالکل ہماری جدید، اس کے اندر مثال کے طور پر جو ذکر کرنا رہ گیا، نثری نظم بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری نئی نظم ہے. اور نئی نظم اردو کی جو اس کا ایک قابل تعریف حصہ نثری نظم میں لکھا گیا اور اس کو اردو میں بہت ہی وقار کے ساتھ متعارف کرنے والی کشور ناہید صاحبہ یہاں پر اتفاق سے بیٹھی ہیں. ان کے بعد اس سے پہلے لکھی گئیں کچھ نئی نثری نظمیں، لیکن یہ کہ باقاعدگی اور تواتر کے ساتھ جو ہے اس کو کشور لے کر آئیں. اس لیے ہم جسٹیفائڈ ہوں گے اگر ہم اس کو منسوب کریں کشور ناہید کے نام، اور اس کے بعد تو پھر خیر بہت سی ہی کچھ لکھی گئیں. حالانکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ آج تک بہت سے ایسے موجود ہیں تنقید نگار تک جو کہ نثری نظم کو شاعری مانتے نہیں ہیں، اور یہ کتنی حیرت کی اور ایک طرح سے تو افسوس کی بھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل محصور کر لیا ہے ردیف و قافیہ اور اس طرح کی چیزوں میں. بہرحال جب شروع میں آزاد نظم لکھی گئی تھی تو اس کے خلاف بھی اسی طرح کے تعصبات موجود تھے جو کہ جن پر کہ بہت ہی مزاحمت اس کی گئی تھی، لیکن بعد میں سب نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. تو دوسری بات جو میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو ایک پارٹیشن ہے، ایک ڈویژن ہے ترقی پسند ادب کی اور اس ادب کی جو کہ ترقی پسند بالکل نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ اس میں بھی وہ پہلو کہیں کہیں نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ سے جب ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ نون میم راشد نے جدید نظم کا آغاز کیا اور وہ ایکسیپٹ کیا گیا، میں حیران ہوتی ہوں کہ آپ فیض صاحب کا نام کیسے بھول جاتے ہیں. تو فیض احمد فیض نے جو آزاد نظم ہے اس کے اندر انہوں نے بے مثال چیزیں لکھیں، اور یہ بھی بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا بہت براہ راست اظہار تھا اور یا اس میں شعریت نہیں تھی. دس از ناٹ ٹرو. آپ ان کی یہ نظم لیجئے، یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، عظیم تر ہے
کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گر کے کھو گئے ہیں، اور ہزار اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ان کی شاعری تھی وہ آپ نہیں کہہ سکتے. اس کی شعریت کی نشاندہی کرنے میں ہمارے جو ناقدین ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اور ایک طرح کا تعصب ان کے اندر شامل رہا ہے. آپ کو ادب میں در حقیقت یہ طبقاتی تفریق نظر آتی ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن ہمارے جو تنقید نگار ہیں یا وہ لوگ جو ہمیں شاعری کی خوبی یا خامی بتا سکتے تھے، تو ان کی نظر میں جس چیز کا تعلق سوسائٹی سے ہے، معاشرے کے مختلف پہلوؤں سے ہے اور طبقات سے ہے، خصوصاً جو کہ کیونکہ وہ ہیں وجود رکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کسانوں کا بھی طبقہ موجود ہے اور وہ سچ مچ میں ایک عجیب و غریب زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. ان کی جیسے کہ فیض صاحب نے خود لکھا، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے اور جس کی پگ زور والوں کے پیروں تلے دھجیاں ہو گئی. تو یہ سب کچھ وجود رکھتا ہے، لیکن یہ کہ ان کا ذکر اگر آپ کریں تو گویا کہ وہ شاعری اس طرح سے، وہ جو ہمارے تنقید نگار ہیں وہ شاعری کو ایکسکلوسیولی ایک عمرہ اور ساتھ ساتھ یا تو اپر مڈل کلاس کی ذہنی ایکسرسائز کا حصہ ایک بناتے ہیں. ایک ہمارے بہت ہی پیارے محبوب میرے بہت پیارے دوست ہیں شمس الرحمان فاروقی صاحب، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ انہوں نے تو فیض احمد فیض کی لیے جو نقد کیا گیا تھا ایک پوری فیسٹیول، اس میں ان سے کی نوٹ اسپیچ بولنی تھی ان کو. وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل بیکار شاعر تھا فیض، ہاں، اور یہ کہ وہ تو بالکل کسی کام کا شاعر نہیں تھا فیض. اور ہم لوگ سن رہے تھے اور میں سن رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی یعنی کہ کیا یہ وقت ہے کہ فیض صاحب کا یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض جو تھے ان کی شاعری میں کچھ بھی نہیں تھا. اور جنہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ تقریر کریں کی نوٹ اسپیچ، انہیں بالکل علم نہیں تھا دراصل کہ خود شمس الرحمان فاروقی صاحب کا کیا اوپینین ہے فیض صاحب کے بارے میں. یہ بڑی عجیب اگر آپ اجازت دیں تو ابھی ایک سوال آپ کی گفتگو سے یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ نثری نظم جو ہے جو واقعی جدید ترین صنف جو ہے وہ قرار دی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنے ذہنی تطابق کی بات کر رہی ہیں. دوسری طرف آپ چاہتی ہیں کہ فیض صاحب جو ہیں انہیں جو ہے وہ برتر تصور کیا جائے، ان کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے کہ بہرحال ان کا تعلق جو ہے نظم کی کلاسیکی روایت کے ساتھ رہا ہے. نثری نظم تو جو ہے وہ جدید نظم کے تسلسل میں جو ہے آنے والی صنف ہے. یہ کچھ تھوڑا سا تضاد محسوس ہوتا ہے آپ کی گفتگو میں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہم فیض صاحب کو جو ہے وہ تصور کریں کہ وہ واقعی وہ بڑے شاعر ہونے کے علاوہ یہ بھی تصور کریں کہ وہی نظم کا جو ہے وہ سب سے بڑا نام ہے، جبکہ نثری نظم تو اس رو میں پھر آئے گی نہیں، وہ تو پھر کسی اور طرف جانا پڑے گا آپ کو. نہیں، آپ کو کسی اور طرف جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی وقت شاعری میں جو اصناف سخن ہیں یا جو کہ فارمز استعمال ہوتی ہیں وہ ایک سنگل فارم تو نہیں ہوتی، بہت ساری فارمز ایک وقت میں چل رہی ہوتی ہیں. آپ غزل کو لیجئے، آج تک تو لکھی جا رہی ہے نا، اور وہی پرانی فائلات ان کی جو ہے نا اس میں لکھی جا رہی ہے. تو لیکن آپ جو آج لکھی جا رہی ہیں تو آپ ان کو جدید غزل ہی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے. کلاسیکل چیزوں سے ٹوٹل جو ڈسکنیکشن ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی ایک لمبا سفر طے کرتا ہے. فیض صاحب نے بے شک نہیں لکھی نثری نظمیں نہیں لکھی، لیکن انہوں نے آزاد نظمیں جو ہیں وہ تو اسی طرح لکھی جس طرح مثلا ہم نون میم راشد کا نام لیتے ہیں، اور اس کے اندر برتری یا وہ برتر شاعر
ہے. تو یہ دراصل شاعری کوئی اسپورٹس نہیں ہے, یہ کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں ہوتا. اس میں برتر یا کمتر کا سوال اس طرح سے نہیں آتا ہے. مگر میں جس طرف اشارہ کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہماری طرف ایک رجحان ہے کہ ہم وہ شعراء جو کہ عوامی تحریکوں کے ساتھ جڑے رہے ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ ایکسکلوڈ کرنے کا ایک رجحان موجود ہے. دیکھو ہم سب باتیں کرتے ہوئے ایک شاعر کو بھول رہے ہیں, اور وہ شاعر تھا میرا جی, جس نے گیت اپنے انداز کے لکھے, نظمیں اپنے انداز کی لکھی, ترجمے اس لیے کیے کہ وہ اس طرح کا ادب ہمارے ہاں موجود نہیں تھا. اور پھر جب ہم واپس سفر کرتے ہیں اور اس زمانے میں آتے ہیں تو ایک شاعر جو معذور تھا اور چڑیوں سے باتیں کرتا تھا وہ تھا ذیشان ساحل, اور اس نے ہمارے زمانے کی ہر بنت کو اپنے سامنے پیش کیا, اور اتنی چھوٹی نظم بھی کی اور بڑی نظم بھی کی. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا زمانہ, جب کمپیوٹر آ گیا اور ہم نے باتیں کرنی شروع کی اسکائپ پہ, تو اس کی نمائندگی, بہت اچھی نمائندگی تنویر انجم نے اپنی نظموں میں کی ہے, جو تیرے نام کی محبت وغیرہ جو اس کی کتابیں ہیں اس میں کی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آج کے جو زمانے ہیں, جب عورت گاڑی بھی چلا رہی ہے اور جب اسے گاڑی میں ٹائر پنکچر ہو جائے تو اسٹیپنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو اسٹیپنی سے مکالمہ کرتی ہے, وہ بھی آج کی عورت نے لکھا, وہ آج کی عورت میں ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے, آپس کے رشتے, محبت تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, دائمی محبت جو ہوتی ہے وہ بستروں پہ نہیں ہوتی, وہ ذہنوں میں ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں اس چیز کو لکھنے کے لیے تمام نثری نظم کے شاعر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈبل بیڈ محبت کے لیے ضروری نہیں ہے. محبت کے لیے زندگی کے اور رشتوں کی ملائمت ضروری ہے, اور وہ ملائمت ہمارے یہاں تھوڑا سا روش نے پیش کیا ہے, اور کچھ جگہ روش سے میں معذرت چاہوں گی, روش بہت بے باک ہو گیا ہے, لیکن بہت اچھی نظم لکھی ہے. روش تم کچھ نظم بھی سناؤ اور بات بھی کرو. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نظم کے ظاہر بہت سے کنسٹرکٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, 70-80 سال کا پورا ایک دور ہے. اس میں نظم کے جو ہے وہ 2-3 پڑاؤ تو ہمارے سامنے ہیں, ہلکا ارباب ذوق, ترقی پسند, پھر 1960 کی نظم. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 80 اور 90 کی دہائی میں, خصوصاً 90 میں پھر نظم نگاروں کا ایک گروہ جو ہے وہ سامنے آیا, اور انہوں نے بھی اپنے ہونے کا اعلان جو ہے بڑی شد و مد کے ساتھ کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظم جو ہے وہ پہلے کی نظم سے کچھ مختلف ہے, کچھ آگے ہے یا نہیں ہے؟ روش تمہاری بات کرنے سے پہلے میں ایک بات اس سے پوچھوں. یہ بار بار حلقہ ارباب ذوق کا ذکر کر رہا ہے. حلقہ ارباب ذوق انجم رومانی ہے, قیوم نظر ہیں, شہرت بخاری ہیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ اوور آل ہم نظم پر گفتگو کریں. اگر نام لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر صورت حال بڑی عجیب ہو جائے گی. اس سے آگے بڑھو, آگے بڑھو, کیونکہ سن 60 کے بعد جو تحریکیں شروع ہوئیں, اس سے پہلے جو اس حوالے سے بھی ایک سوال موجود ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تم کر رہے ہو, ہم تو نہیں کر رہے. جی اصل میں سعید یہ ہے کہ اس کے ہم مختلف ابھار دیکھتے ہیں نظموں کے. ویسے پہلا جو نئی نظم کا ابھار ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ انجمن پنجاب ہے. دوسرا ابھار ہمیں جو نظر آتا ہے وہ پیرل ہے, جدھر ایک ترقی پسندوں کی نظم ہے اور ایک طرف جو ہے راشد اور ان کے احباب کی نظم ہے. اگلا ابھار جو آتا ہے وہ 60s کے جو لسانی تشکیلات کے جو لوگ تھے, جو ماڈرنسٹ تھے, انہوں نے اس پر کام کیا. پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ لسانی تشکیلات
نے جو اپنی تنقید پیش کی، اس تنقید کا جو انہوں نے تو نظم پہ بات کی، لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اصل میں افسانے کی صورت میں آیا جو رشید امجد تک پھیلا ہوا ہے. تو اب اور وہ جو شہر افسانہ ہے وہ پنڈی بنا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ماڈرن افسانہ ہے اس میں سے بے شمار افسانے ایسے ہیں جو علامت کی ذیل میں ہیں یا ماڈرنسٹ جو ٹیکنیکس کے زیر اثر لکھے گئے ہیں. اپنے ایکسپریشن میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو یوں کر کے لکھیں تو وہ افسانہ ہے، اور اگر آپ اس کو یوں کر کے لکھ دیں تو وہ نظمیں ہیں. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی کہ اس دور میں بہت سارے لوگ نظم لکھ رہے تھے اور یہاں پر بھی موجود تھے. اس کے بعد 80s میں مثلا سرمد صاحبائی یہاں تھا، اور بعد میں عبدالرشید بھی یہیں موجود تھے، خود کشور اور بہت سارے لوگ. تو اس سے ایک فضا بنی جو جس کے پیچھے افسانہ اور جس کے پیچھے لسانی تشکیلات والے، اور اس کے سارے کنکلوژن میں میرا خیال ہے کہ 80s کے آخر میں اور خاص طور پہ 90s میں آ کے راولپنڈی اسلام آباد میں ان ساری صورتحال کے رزلٹ میں ایک نظم ابھری. وہ جو نظم ہے وہ اس میں بہت سارے نئے تجربات موجود ہیں، اور اس کے لکھنے والوں میں نصیر ہیں، فرشی ہیں، اور وہ بات جو ہے آپ سے ہوتی ہوئی خود جو ہے ناطق تک پہنچتی ہے. یہ اور ناطق جو ہے ظاہر ہے کہ یہ 90s کے بعد جنہوں نے اپنی شناخت بنائی اور بڑی خوب بنائی، تو یہ ہیں اس میں بہت سارے تجربات ہیں، اس میں بہت ساری ایسی روئیں موجود ہیں جو جدید نظم کے پیرالل چل رہی ہیں. میرا خیال ہے اب آپ نظم سنائیے اور پھر کشور آپا سے بھی سنتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب کا سیشن. ابھی کون سی والی، وہ والی یا وہ والی؟ وہ والی نہیں. اچھا. ایک بات نظم سنانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے نثری نظم شروع کی، تحریک شروع کی اور لکھی، ہم ان لوگوں کے نام بھول گئے ہیں. مثلا انیس ناگی، مبارک احمد، قمر جمیل، احمد ہمیش، یہ سارے لوگ تھے جو ہم سے پہلے لکھنا شروع ہوئے تھے. اور نکی افتخار جالب نے تو بہت پہلے لکھا کر کے. تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بنیاد بنائی. پھر ہوا یہ کہ کیوں ہم نثری نظم کی طرف آئے، یہ سوال ہونا چاہیے. بھئی ہم اس لیے آئے، میں غزل بھی لکھتی تھی، میں آزاد نظم بھی لکھتی تھی، لیکن میں نثری نظم کی طرف کیوں آئی؟ اس لیے کہ غالب والی بات نہیں کہ تنگ نہ آئے غزل میرے لیے نہیں تھی، وہ تھی موجود. میرے حالات، میرے زمانے کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے اپنے شہر کی، اپنے ملک کی عورت کو، جس کو چادر اڑا دی گئی تھی، جس کو دفتروں میں پیچھے بٹھا دیا گیا تھا، جس کو گھروں میں قید کر دیا گیا تھا، جس کو کہا گیا تھا کہ تم اپنی شوہر کی دوسری شادی پہ اعتراض نہیں کرو گی، اس کے بارے میں لکھنے کے لیے غزل اور نظم میرا ساتھ نہیں دیتی تھی. اس لیے میں نثری نظم پہ آئی. اور پھر اسی طرح کے موضوعات لے کے ہر ایک عذرا عباس نے اتنی خوبصورت نظمیں لکھیں، کیا اچھا انور سین رائے نے نظمیں لکھیں، کیا خوبصورت طریقے پہ فہمیدہ کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ غزل سے آگے پہنچنے والوں میں ہماری نئی نسل میں روش ندیم شامل ہیں. نظم سناؤ. گھر سے نکلنے کی تیاری، اس نظم کا عنوان ہے. جی. بگ بینگ کے الارم پر آنکھ کھلی، بگ بینگ کے الارم پر آنکھ کھلی، کاما سوترا کو چوم کر تکیے کے نیچے رکھا، داس کیپیٹال کی تلاوت کی، گارشیا کا لحاف پرے پھینکا، ریئلزم سے منہ دھویا، نہار منہ 2 پیگ بائبل کے لیے، سارتر رنگ کا سوٹ پہنا، ماؤ چیک کی ٹائی باندھی، چی گویرا کے تسمے کسے، ہالی ووڈ کا پرفیوم چھڑکا، لاجانیت کی ای میل چیک کی، سینٹو سیٹوں کو لو لیٹر لکھے، بٹوے میں 100 کے 2 مارکس اور 50 کا ایک لینن رکھا.
بٹوے میں 100 کے 2 مارکس اور 50 کا ایک لینن رکھا. بیگ میں 5000 سال کا بایو ڈیٹا اور نقشے کے مرحوم خدا کا سفارشی رکا رکھا. نیرودا کے نظموں سے فال نکالی, BBC کو پرنام کیا اور ونڈوز 2000 سے انجانی منزل کو چل دیے. بہت خوب. ہرچند یہ ہماری بیبلیوگرافی اس نے پیش کی ہے, ہرچند ہمارے زمانے کی بیبلیوگرافی اس نے پیش کی ہے, لیکن نظم میں پیش کی ہے. ہاں یہ چیز ہے جو سامنے رکھے, اور پتہ نہیں میرے بچوں کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ اس میں کس کے نام ہیں کس کے نہیں ہیں. بعد میں ان کی میں کلاس لوں گی, لیکن نظم کا تاثر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پتہ چلا ہے. فہمیدہ ریاض صاحبہ سے گزارش ہے کہ اگر وہ ایک نظم پیش کرے تو حاضرین اور خصوصاً جو طالب علم یہاں بیٹھے ہیں ان تک جو ہے ان کی آواز پہنچے گی اور ایک اچھا تعارف جو ہے نظم کا ہوگا. دراصل یہ میں اس گفتگو سے بھی اس کا کچھ ناطہ جوڑنا چاہتی ہوں. دیکھیے نثری نظم میں نے ایک بہت لمبی طویل لکھی. شاعر کی اپنی مجبوری بھی ہوتی ہے, انفرادی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں, اس کو عادت ہوتی ہے. اور جو میں نے ایک نثری نظم پہ پوری ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے, 7 چیپٹرز کی. تو اس کا آغاز ہی ایسا ہوا کہ کہاں کھو گیا میرا قافیہ آدھے راستے میں. جیسے کہ کشور نے بات کہی کہ حالات آپ کو مجبور کرتے ہیں, آپ نہیں ان کو لکھ سکتے اس طرح جو آپ کے چاروں طرف ہو رہا ہے. وہ قافیہ ردیف کی پابندی میں, پابند نظم کی قید میں, یا تشبیہ و استعارہ کے نقاب میں بھی آپ لکھنے نہیں لکھ پاتے. اس کے باوجود ایک شعریت ہے جو شاعر کے وجود میں رواں ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر نظر آ جاتی ہے. آپ کو ویسے تو آج مشاعرہ ہے اور میں اس میں اپنی نظم سناؤں گی, مگر میں آپ کو اپنی نظم چادر اور 4 دیواری سنا دیتی ہوں. دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے ضیاء الحق صاحب کا ہی, جب پہلی مرتبہ ہم لوگ اسی ملک میں رہتے تھے اور اچھا خاصا یعنی چل رہا تھا. ہماری نانی برقع اوڑھتی تھیں اور جو والدہ تھیں وہ بغیر نقاب کا تھا, ان کا نقاب نہیں ڈالتی تھیں, اور مجھ تک آتے آتے تو بغیر برقعے کے کالج والے جاتے تھے اور کبھی برقع نہیں اوڑھا, اور نہ ہم سے ہماری والدین نے کبھی اصرار کیا. یعنی اس طرح کا ایک پاکستان میں سفر تھا. تو پہلی مرتبہ یہ حقیقت میں یہ انقلاب ایران کے بعد ہوا تھا, یہ مصیبت جو ہم پر نازل ہوئی پہلے پہل, جسے اس وقت سب لوگ اسلامی انقلاب ہی سمجھ رہے تھے. یہ اس وقت کوئی شیعہ سنی یہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ انقلاب آ رہا ہے, یہی تھا کہ اسلامی. تو اس وقت چادر اور 4 دیواری کا ذکر جو ہوا تو بڑا تیش آیا. تب میں نے یہ لکھا تھا کہ بھئی عجیب بات ہے, یعنی کمال کہ بھئی اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو چادر اور کالی چادر اور 4 دیواری میں رہیے گا. کیسے رہیے گا؟ آپ کے گاؤں میں جو ہیں عورتیں پھر رہی ہیں, کھیتوں میں کام کرتی ہیں, ان سے کچھ نہیں کہتے. یہ سارا کا سارا نزلہ جو ہے وہ مڈل کلاس پر ہی گرتا ہے. حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں. اچھا دیکھیے یہ ایک آزاد نظم ہے, یعنی کہ ایک نثری نظم نہیں ہے, ایک آزاد. حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی, یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسد عنایت. نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اوڑھوں, غم و الم خلق کو دکھاؤں. نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں. نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبیں پہ ہر حال میں سجاؤں. اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں, اگر میں جاں کی امان پاؤں, تو دست بستہ کروں گزارش کہ بندہ پرور حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے.
نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے، یہ آپ سے رحم چاہتا ہے، حضور اتنا کرم تو کیجئے، سیاہ چادر مجھے نہ دیجئے، سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجئے، کہ اس سے پھوٹی ہے جو عفونت، وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے، وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر، برہنگی تن کی ڈھانپتی ہے، سنے ذرا دل خراش چیخیں، بنا رہی ہیں عجب حیولے جو چادروں میں بھی برہنہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جانتے تو ہوں گے حضور، پہچانتے تو ہوں گے، یہ لونڈیاں ہیں کہ یرغمالی حلال شب بھر رہیں، دم صبح در بدر ہیں۔ یہ باندیاں ہیں جناب کے نطفے مبارک کے نصف ورثے سے معتبر ہیں۔ یہ بیویاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار باری کے منتظر ہیں۔ یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت، تو کمسنی کے لہو سے ریشے سپید رنگین ہو گئی ہے۔ حضور کے حجرے معطر میں زندگی خون رو گئی ہے، پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا، طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا۔ حضور اب اس تماشے کو ختم کیجئے، حضور اب اس کو ڈھانپ دیجئے، سیاہ چادر تو بن چکی ہے میری نہیں آپ کی ضرورت، کہ اس زمیں پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت، حیات کی شاہراہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت، زمیں کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھلملاتی ہے میری محنت، یہ چار دیواریاں یہ چادر، گلی سڑی لاش کو مبارک، کھلی فضاؤں میں بادباں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ، میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت۔ بہت خوب۔ یہ نظم مجھے شروع سے پسند ہے، پتہ نہیں مجھے اپنی ذات کی ساری شکلیں اس میں نظر آتی ہیں، کیونکہ جب نوکری کرتی تھی تو اس زمانے میں ایک حکم اسی کی طرف سے آیا تھا جس کے میں لاہور پڑھی کہ ساری عورتیں چادر اوڑھیں گی، اور ان کی منسٹر عورتیں 7 گز کی چادر اوڑھتی تھیں۔ میں نے کہا ہمارے تو 7 گز میں 2 سوٹ بن جاتے ہیں، یہ امیر عورتوں کے ساتھ ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کہی تھی۔ یہ کل سے جو میں آئی ہوں تو میری ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد ہے، تو میرے بچے جو ہیں وہ میرے بچیاں ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں نے ایک نظم ابھی بالکل تازہ لکھی ہے۔ بدلتی عمریں۔ میں جب بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھا رہی تھی، اس کے الٹے سیدھے پڑتے قدموں پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ جاتی تھی۔ چلتے چلتے کلا بازیاں کھاتا میں نے دیکھا سارے بچے قہقہے لگاتے ایسے ہی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب جوانی میں تمہارے باپ یا کسی اور نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو سارے جسم میں سنسنی پھیل جاتی تھی، پھر تمہارے باپ نے باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑ لیا، وہ آگے اور میں پیچھے چلتی رہی۔ دن بدلے، اب میرا بیٹا مجھ سے آگے آگے چلتا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہتا آپ پھر پیچھے رہ گئی۔ میں مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہتی میں آہستہ چل رہی ہوں۔ وہ اور بھی تیز چلتا ہوا بہت سی منزلیں طے کرتا گیا۔ میں اکیلی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے راہ چلتے نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھتی تو وہ جاتے ہوئے کہتا
آپ بھی میری ماں جیسی ہیں, ویسے ہی سیڑھیاں چڑھنی چاہتی ہیں جیسے ہم ماؤں کی انگلیاں پکڑ کر اوپر چڑھتے پھر بھاگ جاتے تھے. میں نے یہ سن کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا. وہ ہنس کر بولا, ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. میرا خیال ہے حاضرین میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے, یہ ایک سیگمنٹ جو رہ گیا ہے. اور میں ستائش کرتا ہوں جس عمدگی سے محترمہ کشور ناہید صاحبہ نے اور فہمیدہ ریاض صاحبہ نے اردو نظم کی 100 سال سے زیادہ کی روایت کو اپنے آس پاس رکھا ہے, تو اس کی تو ستائش بنتی ہے. اب مجھے ان کی باتوں سے لگا ہے کہ شاید اس 100 سال میں کوئی 4-5 لوگ تھے جو نظم کہہ رہے تھے اور باقی شاید کسی قبرستان کی طرف چلے گئے تھے. جب میں پرانی کا میں نے پڑھا اس کے ٹیگ کے ساتھ, تو میرا بڑا دل تھا کہ کوئی حالی کے بارے میں بات کرتا, شبلی کے بارے میں بات کرتا, آزاد کے بارے میں بات کرتا, نذیر احمد کے بارے میں بات کرتا, اقبال کے بارے میں بات کرتا, مجید امجد کے بارے میں بات کرتا. نثری نظم کی روایت انہوں نے گنوائی ہے کہ کس نے آغاز کیا, محمد سلیم الرحمن کا آغاز کرتا, ان سے بات کرتا. لیکن جو منظرنامہ محدود کر کے ہم پیش کر رہے ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ستائش باہمی کی صورت حالات ہے, اس سے نکلیں. اور جس عمدگی سے یہ سعید احمد نے سوال نامہ تیار کیا تھا, اور روش نے جتنے اپ ٹو دی مارک اور جتنے پڑھ کر بیانات دیے تھے, تو آپ پرانے پڑھے کو تج کر کچھ تھوڑا نیا بھی پڑھا کریں. یہ تو خیر تبصرہ ہوا, سوال نہ ہوا. میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, اور یہ ایک بہت اسٹرکچرڈ ویل اسٹرکچرڈ ڈسکشن نہیں تھا, اور اس کی کچھ اپنی وجوہات بھی ہوں گی یقیناً, اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بالکل صحیح بات کہی ہے. نہیں, میں صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ نئی نظم کے حوالے سے بات ہوئی ہے. نئی نظم جن لوگوں نے مرتب کی, اس میں تم نے صحیح نام لیا, مجید امجد کا نام نہیں آیا ابھی تک, اور سلیم الرحمن کا نام نہیں آیا, یہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ سلیم الرحمن نے وہ نظم نہیں لکھی جو آج کے زمانے کا تقاضا تھا. مجید امجد نے وہ نظم لکھی جو ان کے زمانے کا تقاضا تھا. تو اصل چیز یہ ہے, ایک وہ شاعر, تمہیں شاید پتہ ہوگا مجید امجد کا, کہ اس کے کمرے میں ایک پلنگ ہوتا تھا اور کونے میں کھڑی ایک سائیکل ہوتی تھی جس پہ بیٹھ کے وہ فوڈ انسپیکٹر جاتا تھا اپنے دفتر اور واپس آتا تھا. دنیا زمانے کا اسے کچھ نہیں پتہ تھا. وہ اپنے وجود کے حوالے سے اور اپنے زمانے کے حوالے سے نظم لکھتا تھا. 9 نمبر کی بس کا انتظار کرتا تھا, آپ کو اگر یاد ہو. تو یہ باتیں یہ ہیں. اقبال کا آپ حوالہ چاہتے ہیں تو یہ درسی کلاس نہیں ہو رہی. علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا, بہت اچھا لکھا, سب سے بڑا شاعر ہے. اس کو تو ہم حوالہ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنی جگہ مستحکم ہے, اس سے آگے بھی چلو, حالی سے آگے بھی چلو. کلاس نہیں ہو رہی, گفتگو ہو رہی ہے. بہت شکریہ فہمیدہ آپا. اور میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہاں جی, میں شاید 2 منٹ باقی ہیں. میں تمام شرکاء کا اور آپ تمام حاضرین کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی توجہ سے سنا اور اتنی اچھی گیدرنگ جو ہے وہ رہی. میرا خیال ہے پروگرام کی کامیابی کی ایک یہ بھی علامت اور ضمانت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. Thank you for attending this session. Our next session is Softening the Hard Country, where Anatole Leven will be in conversation with Hina Rabbani Kar. We'll begin at 12:15.